ملتان ٹیسٹ میں پاکستان پر شکست کے بادل منڈلانے لگے۔ قومی ٹیم نے 6 وکٹ پر 152 رن سے دوسری اننگز کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ شکست سے بچنے کے لیے انگلینڈ کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 115 رنز درکار۔ 4 دن میں 1531 رنز ملتان کے وکٹ بالرز کی ناکامی کا نشان ثابت ہوئی۔ انگلش ٹیم نے پہلی اننگز 7 وکٹوں پر 823 رنز پر ڈکلیئر کی۔ انگلینڈ پاکستان کے خلاف 800 رنز بنانے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ سعودی عرب کے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے $2 ارب کے معاہدے، مختلف شعبوں میں مفاہمت کی 27 یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ سیمی کنڈکٹرز کی تیاری کے لیے معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ٹیکسٹائل کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ تعمیراتی شعبے، ٹرانسپورٹ، توانائی، پیٹرولیم کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری ہوگی۔ پاکستان سعودی عرب کے درمیان سائبر سیکیورٹی، ہنرمند افرادی قوت کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ دونوں ملکوں میں مسالہ جات اور سبزیوں کی برآمد بڑھانے پر بھی اتفاق کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی۔ مفاہمتی یادداشتیں معاشی سفر کا آغاز ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون انتہائی اہم ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا پاک سعودی بزنس فورم سے خطاب، کہا تجارت بڑھانے کے لیے ہمیں جغرافیائی قربت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاک سعودی بزنس فورم دونوں ملکوں کی تاجر برادری کے درمیان رابطے کے حوالے سے اہم ہے۔ پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں خیبر پختونخوا کی صورتحال پر گرینڈ جرگہ، صوبائی اسمبلی اور تمام سیاسی جماعتوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کالعدم پی ٹی ایم سے جرگے کا اختیار دیا۔ جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور نمائندوں کی شرکت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفاقی حکومت کی نمائندگی کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اپنی جماعت کی نمائندگی کی۔ جرگے سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ عوام کے جان اور مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 5 آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کا اعلان۔ ملکی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت، صارفین کو 60 ارب روپے سالانہ فائدہ ہوگا۔ کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 5 آئی پی پی سے ٹیک اینڈ پے معاہدے مکمل ختم کر دیے ہیں۔ ان آئی پی پیز کو واجب الادا رقم پر سود نہیں دیا جائے گا۔ دیگر آئی پی پی سے معاہدوں پر بھی نظر ثانی کریں گے۔ آئی پی پیز کہیں زیادہ منافع کما چکی ہیں۔ آج یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، ابھی برسات برسنی ہے۔ معیشت آہستہ آہستہ استحکام کی جانب گامزن ہے۔ وزیر توانائی نے آئندہ بجلی 10 روپے تک سستی ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران اویس لغاری نے کہا کہ 5 آئی پی پیز کو جتنا منافع ملا اتنا دنیا میں کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ ہم نے انہونی کو ہونی کر دکھایا، اب دوسرے آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ بجلی سیکٹر کی خرید و فروخت کا آزادانہ ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے 5 آئی پی پیز سے معاہدے ختم کرنا پہلی کامیابی قرار دے دیا۔ کہا 5 آئی پی پیز کی رقم عوام کو بجلی بلز میں واپس کی جائے۔ عوام کو اس بچت کا فائدہ اگلے ماہ کے بلز میں ہونا چاہیے۔ مہنگی بجلی کے خلاف ہماری تحریک جاری رہے گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے آئینی ترامیم پر اتفاق کر لیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ عدالتی اصلاحات اور آئینی ترامیم کے معاملے پر مشاورت کی گئی۔ ملاقات کے اعلامیے کے مطابق نواز شریف نے کہا کہ تمام جمہوری قوتوں نے مل کر عدل کا نظام وضع کرنا ہے۔ ایسا نظام عدل بنانا ہے جس میں کسی فرد کی بالادستی نہ ہو، کسی شخص کو وہ قوت حاصل نہ ہو جو جمہوری نظام کو جب چاہے پٹری سے اتار دے۔ مساق جمہوریت ہمارا درست سمت اور درست وقت پر تاریخی فیصلہ تھا۔ آج حاصل ہونے والی معاشی کامیابیوں کی بنیاد بھی سیاسی اتحاد اور اتفاق ہے۔ نواز شریف نے بلاول بھٹو کے سیاسی کردار کو سراہا اور شاباش دی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو بولے، مساق جمہوریت کے سفر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔